کیسے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا، یعنی معرفت الہی، اللہ کی پہچانت کے واسطے، اگر اللہ کو نہیں پہچانا آدمی چاہے کچھ بھی کر لے، ظاہری اعتبار سے عبادتیں اپنی جگہ پر ہے، ریاضتیں اپنی جگہ پر ہے، خدمات اپنی جگہ پر ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اگر خدا کی پہچان نہیں ہوئی، خدا کا عرفان نہیں ہوا، خدا کو جاننے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ یہ بات آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے گی کہ ہم کو خدا کی پہچانت کیسا ہوگی۔ عرفہ کے معنی پہچاننا، معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ عرفات کو عرفات کا میدان ہی اسی لیے بولتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ میں، وہاں حضرت حوا علیہ السلام کی پہچانت آدم علیہ السلام کو ہوئی۔ جس وقت اللہ دنیا میں جنت سے نکال کر حضرت حوا کو بھیج دیا جدہ میں، اور آدم علیہ السلام کو اتارا سیلون میں، یعنی ہندوستان کا حصہ، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے، چونکہ سفر پیدل ہی تو تھا اور کیا ہے، 300 حج کیے ہیں پیدل۔ اب کس وقت میں حضرت حوا علیہ السلام کی پہچانت ہوئی ہے وہ اللہ جانتے، اور اسی راستے سے گئے۔ تو عرفات میں، یعنی اس میدان میں، پہاڑی پر حضرت حوا علیہ السلام اکیلی بیٹھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا پہنچنا اور سارے میدان ذی ذرا میں کوئی آدم ذات نہ ہونا اور ایک ہی عورت کا وہاں پایا جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا حوا علیہ السلام کو ہوا، لیکن چونکہ شرم عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جب یہ آدم ذات کو دیکھ کر قریب آنے لگے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی،
کہنے لگے کہ بھئی کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبے بولنے کے بعد آدم علیہ السلام کے جواب دیں، میرا نام حوا ہے، میں جنت سے اتاری گئی ہوں، میرے شوہر کی نافرمانی اور میری نافرمانی کی وجہ سے خدا ہم کو جنت سے نکالا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں ہی وہ آدم ہوں جو تمہارا شوہر ہوں۔ تو وہاں پہچانت ہوئی، معرفتن کے معنی، معروف کے معنی، عرفات کے معنی پہچاننے کے۔ چنانچہ اس میدان کا نام میدان عرفات پڑا، چونکہ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا تھا۔ جدن کے معنی دادی کے ہیں، دادے، جدن دادی کو بولتے ہیں، دادا کو بولتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہمارے دادے ہیں، انسانوں کا پہلا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارے، تو اس علاقے کا نام جدن پڑا۔ جدہ جا کر اب جدہ ہو گیا۔ بہرحال عرفات کے معنی پہچاننے کے، اللہ کی پہچانت۔ تو ابھی میں جو آیت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کے اندر کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، نہیں ہے۔ حالانکہ نماز اسلامی رکن کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو، میں حج کرتا ہوں تم بھی کرو، کہیں بھی نہیں۔ لیکن یہاں ہے میں نبی پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی، ان اللہ و ملائکتہ، میں بے شک میں اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ ظاہر بات ہے جس کی تاکید خدا کر نہیں رہے بلکہ کہہ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، اور حکم بھی جاری کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیت قرآن میں بول رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کی بہت بڑی اہمیت۔ اب حدیث میں سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، ہر ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 تو دیں گے دنیا کے اعتبار سے۔ مثلا کوئی آدمی 1 روپیہ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، تو اس کا 10 حصے اللہ ثواب دیں گے۔ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کے 10 حصے ثواب کو بڑھا دیں گے۔ رمضان میں تو اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ہر ایک عبادت کا ثواب اللہ 10 حصے زیادہ کر کے دیں گے۔ لیکن یوں فرمایا اگر کوئی 1 مرتبہ درود پڑھا تو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 40 نیکیاں ملیں گی۔ اب وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 10 درجے جنت میں اس کے بلند ہوتے ہیں،
اور 10 رحمتیں خدا کی اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 40 نیکیاں اس کو عطا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے لوگ اکثر و بیشتر درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ کون سے ہی سلسلے کے ہو، نقش بندی ہو، سحر وردی ہو، قادری ہو یا سحر وردی ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک سلسلے کا آدمی درود کے بغیر اس کا کوئی ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب درود میں کون سا درود؟ جو تم کو آتا ہے وہ درود۔ تو سب سے اچھا درود تو درود ابراہیم ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر درود پڑھا تو اپنے اوپر سے فرض کو ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ چہ جائے کہ آدمی ہر وقت نبی کا نام آئے، درود پڑھے، حدیث میں ہے ضروری ہے اس کے لیے، ورنہ درود کے نہ پڑھنے سے خدا اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو واجب ہے، جب بھی نبی کا نام لے درود پڑھنا واجب، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی کم سے کم درود پڑھنا چاہیے۔ تو کتنی اہمیت کی بات ہوگی۔ یوں فرمایا درود کا کثرت سے پڑھنا اللہ کے رسول سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ خالی بولنا لکا روحی فدا لکا جسمی فدا لکا قلبی فدا لکا یہ فدا نہیں ہوتا ہے۔ جسم پورا جدا، دل پورا جدا، دماغ پورا جدا، آدمی کے اعمال اور الفاظ پورے جدے، اور پھر آدمی بولے کہ میں سب سے فدا ہوں۔ ارے فدا ہونے کی کیا علامت ہے تیری؟ فدا ہونے کی کیا علامت ہے؟ فدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے درود کی کثرت تیرے زبان پر ہوگی۔ کچھ اہل محب حضرات یوں کہتے یہ دیوبندی لوگ، تبلیغی لوگ درود نہیں پڑھتے۔ ارے جتنا ہم پڑھتے ہیں تم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم دعویٰ کر کے بولتے ہیں جتنا درود ہم پڑھتے ہیں تم کبھی بھی نہیں پڑھتے، زندگی بھر نہیں پڑھتے۔ ہم ایک دن کا جو پڑھتے ہیں درود شاید تم کبھی مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ ہمارے پیر ہم کو بتائے ہیں صبح میں 300 مرتبہ درود پڑھنا، شام میں 300 مرتبہ، آج بھی چلتا ہے کوئی بولنے والا تم درود نہیں پڑھتا؟ ارے درود تو ہم پڑھتے ہیں، درود تم کہاں پڑھتے ہیں؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ ہیں، جو فضائل اعمال لکھے ہیں، روزانہ صبح فجر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو حضرت کو تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آئے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کوئی دوسرے بول رہے ہیں، وہ دوسرے صاحب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب کو کہہ رہے ہیں ارے بھائی زکریا کو سلام بولو، میرا زکریا کو سلام بولو۔ تو کہا حضرت زکریا کون؟ کہا شیخ الحدیث، مدرسے مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے۔ کہا حضرت ان کو سلام؟
کہا ہاں ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں، جمعہ کے دن جو سارے دنوں کا سردار ہے اور میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اور دن جمعہ کا سارے دنوں کا سردار۔ ایسے دن میں زکریا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز کے بعد تک درود شریف کے لیے اپنا وقت فارغ کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کتنے بار درود پڑھتے ہوں گے اور اللہ کے رسول کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ زکریا کو کہہ دو میرا سلام، اس لیے کہ وہ درود شریف جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک پڑھتے ہی رہتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن صبح میں فجر کے نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد میں فوراً ہمارے پاس کتاب پڑھی جاتی ہے، درود فضائل درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس میں پڑھے ہیں جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، گویا دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو خوش کر دیا۔ کیوں؟ قرآن میں موجود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میرے نبی کی اتباع کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے پر خوش ہوتا ہے تو نبی کی اتباع کرنے کے پر کیا نہیں ہوتا؟ اب اس کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعمال صالحہ کیے ہیں وہ سب ہم بھی کرتے ہیں تقریباً، تو اللہ تو خوش ہوتے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، چاہے کپڑوں کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، کھانے کے اعتبار سے ہو، سونے کے اعتبار سے ہو، پیشاب پیخانہ، یعنی امور زندگی، جتنے زندگی کے اندر اعمال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، بلکہ اللہ بھی خوش ہوگا۔ ایک سنت پر اللہ کے رسول بھی خوش ہے اور اللہ بھی خوش ہے۔ البتہ بتائیے آپ ذکر رسول پر کیا ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ذکر رسول، ابھی میں جیسا بتایا آپ کو، ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا 40 نیکیوں کا موجب ہے۔ اگر مسلسل پڑھتا رہا تو کتنا ثواب اور کتنا خدا کی نگاہ کا وہ آدمی مستحق بن جائے گا وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ کہا ایک جگہ لکھا ہوا ہے، جس نے درود شریف کو کثرت سے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونے کو ہی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی، جس سے محبت ہوگی اس کے پاس آ جائیں گے، جس سے تعلق نہیں ہے تو اس سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت اور قریب آنا، خواب میں زیارت کا کرانا، حدیث میں لکھا ہوا ہے جس نے نبی کو خواب میں دیکھا کل خبر میں بھی وہ پہچان لے گا کہ یہ میرے نبی ہے، اور جس نے خواب میں دیکھا خبر میں پہچانے گا، جو خبر میں پہچانے گا اس کی شفاعت ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جس کی مغفرت ہو جائے گی ظاہر بات ہے وہ تو جنت ہی کا جنت ہے، مستحق بن جائے گا۔ ارے ذکر رسول پر تو اتنی جو ہے آپ کو چیزیں ملنے والی ہیں، ذرا غور کیجئے، میں یہ جو جملہ بولنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے غور کیجئے، ذکر رسول پر تو اتنی چیزیں ملنے والی ہیں، اگر کوئی فکر رسول کرا تو پھر کیا نہیں ملے گا۔ فکر رسول کیا ہے؟ فکر رسول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میٹھا کھاتے تھے آپ، کبھی کبھار مل جاتا تو میٹھا زیادہ کھا لیتے تھے۔ کہا کہ لوگ بولتے ہیں ارے میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، داڑھی چھوڑنا سنت نہیں ہے، فرض ہے، کیا ناجائز ہے؟
اس کے طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. کہا میٹھا کھانا ایک مرتبہ سنت ہے، چلو ٹھیک ہے. لباس کا پہننا سنت ہے. کہا جو ہے ساری چیزوں کا کرنا سنت ہے. کہا ایک مرتبہ زندگی میں کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپن کرنا سنت ہے. زندگی بھر تک جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز؟ اس کا نام فکر رسول ہے. اس کا نام فکر رسول ہے. فکر رسول کا اظہار جو آیا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ظاہر ہوا ہے. اس سے پہلے مخفی رہا ہے، چھپ کر تھا، اس کے بعد ظاہر ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اس بات کی کہ سارے انسان دوزخ میں نہ جائے، بچ کر جنت میں جائے. یہ فکر تھی. اسی لیے جاتے تھے حضرات صحابہ اکرام کو ایک آدھ ساتھ میں لے کر، جو میدان حج میں کیمپ لگے ہوئے ہوتے تھے، شامیانے پڑے ہوئے ہوتے تھے، لوگ حج کے لیے آ کر اپنے جو ہے وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے اس زمانے میں. آج تو مکانات بن گئے ہیں، بنگلے بن گئے. اس زمانے میں ایسی بات نہیں تھی. تو ان شامیانوں میں جاتے، ان کے جو ہے خیامگاہ کے پاس جا کر اپنے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کو اور پھر دوسرا ان کے غلام کو ساتھ میں لے کر جاتے اور لوگوں کو بولتے دیکھو بھائی میں نبی بنا کر خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. خدا ایک ہے، وہی کا سب کچھ کرتا دھرتا ہے. مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا، ماتھا ٹکانا اسی کے سامنے، زبان چلانا اسی کے سامنے، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسی سے واسطہ رکھنا. اور میں خدا کا نبی بنا کر بھیجا ہوں. میں سچی گواہی دیتا ہوں کہ اگر یہ کام کرو گے تو دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤ. اب چونکہ لوگوں کا جو ذہن تھا وہ ایک نہیں دو نہیں 360 کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جس کو ہم بولتے ہیں بت پرستی. ہندوستان میں چل رہی ہے بت پرستی. بلکہ ہندوستان کے لوگ تو، ہندو لوگ تو کرتے ہی ہیں، اب مسلمانہ بھی شروع کر دیے. ایک اخبار میں آیا تھا، اب اس کا نام نہیں بولتا، یہ کرسی پہ بیٹھ کر کہیں کو بولوں. ہندوستان کے مسلمانوں کو میں مشورہ دے رہا ہوں سارے مسلمان ہندو ہو جاؤ. ارے بے وقوف کا بچہ، تو مسلمان ہے تو تو بھی تو پہلے ہندو بن گیا. اب نہیں معلوم بنیا نہیں بنیا، اخبار دیکھنے والے حضرات جانتے ہیں. ایسی نادانی اور ایسی بے وقوفی، ایسی کمظرفی کوئی انسانیت تھوڑی ہے. خدا تجھ کو مسلمان بنایا، یہ تو شکر ادا کر دے اللہ میاں کا کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ ایمان سے تو نوازا، نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو بنایا، خدا کا بندہ تو بنایا تجھے، اور قرآن والا تو بنایا، ایمان والا بنایا. اور اس پر بجائے فخر کرنے کے بول رہا ہندو بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، ہندو بن جاؤ. ایک جو ہے وہ گیا ایسی باڑ میں جانے والا گیا، اللہ اس کو نہیں معلوم کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ میں. تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے لوگوں کے پاس جا کے بولتے، کچھ لوگ غور سے سن کر بولتے بات تو اچھی کر رہے ہیں، بات بہت اچھی ہو رہی ہے. اس میں سے ایک آدھ آدمی 360 سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک سے کیا ہونے والا ہے؟ 360 سے، یعنی 360 کو خدا مانتے تھے وہ لوگ. تم 360 کو جو ہے رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ایک کرے گا، ایک کرے گا. ایک سے کیا ہوتا؟ 360 سے نہیں ہوا سو کام، ایک سے ہوتا کیا؟ اس میں سے اگر ایک شوشہ اگر نکال دیا تو باقی کے پورے لوگ بولتے ہاں بات صحیح ہے. بات ایک سے کیا ہوتا؟ 360 سے نہیں ہوا، ایک سے کیا ہوتا؟ اکثر لوگ اس میں سے انکار کرتے. اب سونے پہ سہاگا یہ بھی سن لو. اب بعض لوگ مان لیتے، چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہم لوگ مان لیں گے، تمہارے کو نبی پہچان لیں گے، خدا کو ایک مان لیں گے. یہ بول کر
آگے جاتے پیچھے سے ایک لہیم شہیم آدمی، یعنی اونچا پورا، جسمانی اعتبار سے ڈول ڈول اور چہرے مہرے کا بہت اچھا خوبصورت آدمی، ظاہری اعتبار سے آیا۔ ارے کیا بول کر گیا انہیں؟ تو لوگ بولتے ہیں بھائی اللہ کی مانو، میں نبی کا جو ہے اللہ کے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ارے وہ پاگل ہے، پاگل، اس کی کیا بات مانتے ہو تم؟ لوگ بولتے ہیں ارے پاگل ہے، ارے ہمارے بابا دادا 1 نہیں 2 نہیں 360 کو مانے اور انہیں ایک جنا کو 1 کو مانو بول رہا، یہ کوئی بات ہے؟ بولتے ہیں بھائی تم کون ہے؟ کہا انہیں میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا، میں اس کا چچا ہوں۔ یہ بولنے والا کون تھا؟ ابو لہب۔ بعض جگہ ابو جہل کا بھی نام آیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، لوگوں میں جب شرارت سوجتی تھی، لوگوں میں جب شرارت سوجتی تھی تو بعض وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ، صبح فجر کی نماز، چونکہ عربستان میں عموماً نماز فجر اول وقت میں ہوتی ہے، تقریباً 4 سوا 4 بجے 4:30 بجے کے اندر ہوتی ہے، تو وہاں جیسے ہی نماز ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پھرتے رہتے، دن بھر پھرتے رہتے تھے۔ تو اس بات کو جو ہے دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ، تمہارے اس پیدل چلنے کو دیکھ کر مجھے کچھ ذرا سا دل میں رحم سا پیدا ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، اس پر آپ بیٹھ جاؤ، میں نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، آپ بیٹھ کر اوپر سے دعوت دیتے رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھتے تھے، حضرت صدیق اکبر نکیل پکڑ کر چلتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کی دیتے تھے۔ جب لوگوں کو شرارت سوجتی تو کچھ لوگ اونٹ کے کوہان میں، کوہان سمجھتے ہیں؟ پیشاب کرنے کی جگہ کو بولتے ہیں، لکڑی کرتے یا پیخانے کی جگہ پر لکڑی کرتے، جس کی وجہ سے اونٹنی یا اونٹ بدک جاتا، جب بدک جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گر جاتے تھے۔ آدمی سائیکل پر سے چلتے چلتے گرا تو نہیں معلوم کیا حالت ہوتی ہے اس کی، اب اونٹ پر سے گرا تو کیا حالت ہوگی۔ اچھا وہ پورا میدان دھول سے ریتی سے بھرا ہوا، خیر ہڈی بوٹی تو نہیں ٹوٹتی، لیکن اوپر سے جب نیچے گرتے تو سارے دھول ان کے اوپر گرتی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شرارت کی انتہا یہ ہوتی تھی کہ لوگ ریتی اٹھا اٹھا کر اللہ کے رسول کے اوپر ڈال دیتے، کبھی بالوں میں ڈالتے، کبھی چہرے پہ ڈالتے۔ اور کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں گھر آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، پیالے میں پانی لا کر باپ کے چہرے کو اور پیروں کو ہاتھوں کو ذرا ملتی پانی سے تاکہ وہ دھول کا اثر جاتا رہے اور تکان دور ہوتی رہے۔ کہتی ہیں کہ ابا جان اتنی مشقت آپ کے اوپر، اتنی مصیبت آپ کے اوپر، اور آپ اتنا زیادہ جو ہے تھک گئے ہیں۔ کہا بیٹا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا کہ ساری دنیا کے اندر یہ کلمہ ہر کچی اور پکی جھوپڑی کے اندر داخل نہ ہو جائے، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یا تو تیرا باپ دنیا سے چلا جائے یا کلمہ دنیا کے ان لوگوں تک پہنچ جائے، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کر ابا کو اتار، کہا کہ ابا اترو ذرا سا کچھ کھا لو، صبح فجر کی نماز سے پہلے کھا کر یا ستو پھانک کر گئے تھے، اب تک کا کچھ آپ کے پیٹ میں نہیں، کھا لو۔ کہا نبی کی فکر رسول یہ تھی، ذکر رسول کا تو آپ کے سامنے ذکر کیا، ذکر رسول پر آپ کو کیا ملنے والا ہے یہ بتا دیا، لیکن فکر رسول پر کہا فکر رسول پر خدا کی معرفت نصیب ہوگی۔ یہی بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، مگر اس کی مثالیں اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو دی جائے گی کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو،
جمعہ کا دن درود شریف کا اہتمام، اور جمعہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اہتمام، اور جمعہ کے دن پابندی کا اہتمام، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جیسا قرآن نے کہا اے ایمان والو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے نبی پر درود بھیجتے رہو۔ جب یہ درود پڑھتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، پھر تو انشاءاللہ خدا سے بھی محبت اس کی ہوگی، نبی سے بھی محبت اس کی ہوگی۔ ظاہر بات ہے جس کے ساتھ خدا کی محبت، جس کے ساتھ نبی کی محبت اور تعلق ہو جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بگاڑ تو کیا سکتی ہے، انگلی اٹھا کر بتا نہیں سکے گی انشاءاللہ۔ کوئی انگشت نمائی کرے، خدا اس کی انگلی کو اٹھنے سے پہلے نکال کر رکھ دے گا۔ کوئی لب کشائی کرے، خدا اس کی زبان کو کھینچ کے رکھ دے گا، ہاں بشرطے کہ دوست خدا کا بن جائے۔ جب تک تم اپنے عمل سے پورا کر کے نہ بتاؤ، جب عمل سے کر کے بتاؤ گے، یہ لوگ جو آج ہمارے اور آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس وہ دشمنی دوستی کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اچھے آدمی کا دوست بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ارے برے آدمی کا بھی دوست بننا بہت بڑی بات ہے، مگر دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا میرے ہاتھ میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے کے سارے انسان کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے ہاتھ درمیان میں ہے، جدھر پلٹایا ادھر پلٹ جائے، دشمنی کی طرف پلٹایا پلٹ جائے گی، دوستی کی طرف پلٹایا پلٹ جائے گی۔ اگر تم اللہ کی دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بات مان کر چلنا چاہتے ہو، نبی کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہو، تو خدا پلٹا دے گا، وہی دشمنوں کا دل تمہارے ساتھ دوستی کا جو ہے کرنے خواہش ہوگی۔ ورنہ یہی وہ دشمن آج دشمنی جو ظاہر ہو رہی ہے، ارے ایک زمانے میں ان کے بڑے ہو سکتا ہے ہمارے دوست بھی تھے ہوں گے، لیکن آج دشمنی میں بدلی ہوئی ہے۔ میں اچھی طریقے سے سنا ہوں میرے بڑے لوگوں سے، بلکہ میں میرے دادا سے سنا ہوں، بیٹا یہ مکان والے لوگ جب اپنے گاؤں کو جاتے تھے تو ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں ہمارے گھر میں چھوڑ کر جاتے تھے، یہ بازو والے گھر میں چھوڑ کر جاتے تھے۔ ان کے بازو والے لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے، ارے تو ہماری ذات کا ہو کر ہمارے پاس نہیں چھوڑتا، یہ مسلمانوں کے پاس چھوڑتا ہے۔ تو اس نے یہ جواب دیا تھا، یہ لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی شہوت کی نگاہ بیوی پر نہیں ڈالتے، ایسے لوگ دوسرے عورتوں پر کیا نگاہ ڈالیں گے؟ جتنی محفوظ ہماری لڑکیاں ان کے گھر میں رہتی ہیں، تمہارے گھر میں ہو نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی۔ یہ ایک زمانہ تھا جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آتے تھے، آج وہ لڑکیاں، وہ عورتیں ہمارے گھر میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، اب ہماری لڑکیاں ان کے ساتھ بھاگنے لگی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے میرے بزرگوں، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، پھر تو نہیں معلوم ہمارا کیا حشر ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے بہترین بات تو یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے احکام کی پوری پابندی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو سنتوں کی پیروی کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں ذکر رسول ہو رہا ہے وہاں فکر رسول میں بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔